بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ الحسن علی بن ابی طالب ہاشمی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے اور داماد تھے۔ ام المومنین خدیجہ کے بعد دوسرے شخص تھے جو اسلام لائے، اور ان سے قبل ایک خاتون کے علاوہ کوئی مرد و زن مسلمان نہیں ہوا۔ یوں سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ بیت رضوان اصحاب بدر و احد میں سے بھی تھے، بلکہ تمام جنگوں میں ان کا کردار سب سے نمایاں تھا اور فاتح خیبر تھے۔ ان کی ساری ابتدائی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ گزری۔ وہ تنہا صحابی ہیں جنہوں نے کسی جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کی فضیلت میں صحہ ستہ میں درجنوں احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا اور دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ عثمان بن عفان کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 عیسوی سے 661 عیسوی تک حکمرانی کی۔ مسلمان انہیں ابو الحسن ابو تراب، حیدر و حیدرہ، اسد اللہ، شیر خدا، المرتضی، امیر المومنین، باب مدینۃ العلم، اور عام طور پر عرب میں سیدنا علی اور عرب و عجم میں امام علی، ہند پاک میں مولا علی، اضافی دعائیہ الفاظ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ آپ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبے کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے۔ قد میانہ، رنگ گندم گوں، آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ پر رونق و خوبصورت، سینہ چوڑا، اس پر بال، بازو اور تمام بدن گھٹا ہوا، پیٹ بڑا اور نکلا ہوا، سر میں بال نہ تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ سر کے بال کے نیچے نجاست ہوتی ہے، اس لیے میں بالوں کا دشمن ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کے 2 گیسو پڑے دیکھے، مگر زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ کے سر میں بال نہ تھے۔ ریش مبارک بڑی اور اتنی چوڑی تھی کہ ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک پھیلی تھی۔ آخر میں بال بالکل سفید ہو گئے تھے اور شاید تمام عمر میں ایک مرتبہ بالوں میں مہندی کا خضاب کیا تھا۔ آپ مردوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے مسلم تھے۔ ابتدائی دور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے شادی کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سن 656 عیسوی میں صحابہ نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 بغاوتیں اور خوارج کی خانہ جنگیاں دیکھی اور نہایت بہترین اقدامات کیے۔ سن 661 عیسوی میں جب وہ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے، عبد الرحمن بن بلجم نامی ایک خارجی نے ان کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا اور وہ 2 دنوں بعد شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپ نے بتایا کہ حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ نے اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا گیا۔ حضرت علی کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخرکار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔
آپ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصے میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 60 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 60 ٹکڑے کھائے۔ لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ حضرت علی شیعوں اور سنیوں دونوں کے یہاں سیاسی طور پر اور روحانی طور پر اہم ہے۔ فرقوں کے نزدیک علی کے متعلق متعدد سوانح عمریاں ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہیں، لیکن وہ اس بات پر تمام متفق ہیں کہ وہ پارسا مسلم اور قرآن و سنت پر سختی سے کاربند تھے۔ سنی علی کو چوتھا اور آخری خلیفہ راشد سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ قرآنی آیات اور متعدد فرامین نبوی جن میں اہم ترین واقعہ غدیر خم ہے کو دلیل بنا کر انہیں محمد کے بعد پہلا امام مانتے ہیں۔ شیعوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ علی اور دیگر شیعہ ائمہ اہل بیت سے تمام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں۔ اسی اختلاف پر امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی فرقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف غیر مسلم تنظیموں کی جانب سے بھی پذیرائی حاصل ہے، جیسا کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے لیے عالمی تنظیم نے ان کے طرز حکمرانی اور سماجی انصاف کی تعریف کی۔ علی نام ابو الحسن اور ابو تراب کنیت، حیدر لقب، والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوی۔ چونکہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمام بنو ہاشم کا مخصوص صغرا امتیاز تھا اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سیادت حاصل۔ حضرت علی مرتضیٰ کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر بزرگ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی اور بعثت کے بعد ہی ان کے زیر حمایت مکہ کے کفرستان میں دعوت حق کا اعلان کیا تھا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے پنجہ ظلم و ستم سے محفوظ رکھا۔ مشرکین قریش نے رسول اللہ کی خوش پناہی اور حمایت کے باعث ابو طالب اور ان کے خاندان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں۔ ایک گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا، کاروبار اور لین دین بند کر دیا، شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے، کھانا پینا تک بند کر دیا، قرض ہر طرح پریشان کیا، مگر اس نیک تینت بزرگ نے آخری لمحہ حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ ابو طالب کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے، اور انہوں نے اپنی ذات سے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت و حمایت کی ہے اس کے معاوضے میں ان کو نعیم فردوس کی ابدی اور لامتناہی دولت حاصل ہو۔ اس لیے ابو طالب کی وفات کے وقت نہایت اصرار کے ساتھ کلمہ توحید کی دعوت دی۔ ابو طالب نے کہا عزیز بھتیجے، اگر مجھے قریش کی طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا تو نہایت خوشی سے تمہاری دعوت قبول کرتا۔ سیرت ابن حشام میں حضرت عباس سے بھی یہ روایت ہے کہ نزع کی حالت میں کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا، مگر یہ روایت کمزور ہے۔ بہرحال ابو طالب نے وہ اعلانیہ اسلام قبول نہیں کیا، تاہم انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح پرورش و پرداخت کی اور کفار کے مقابلے میں جس ثبات اور استقلال کے ساتھ آپ کی نصرت و حمایت کو فرض انجام دیا، اس کے لحاظ سے اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ شکر گزاری اور احسان بندی کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی حضرت آمنہ کے اس یتیم معصوم کی ماں کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی۔ مستند روایت کے مطابق مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ گئیں۔
ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیض مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ابو طالب نہایت کثر العیال اور معاش کی تنگی سے نہایت پریشان تھے۔ کہے تو خشک سالی نے اس مصیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا، اس لیے رحمت للعالمین نے محبوب چچا کی اسرت سے متاثر ہو کر حضرت عباس سے فرمایا کہ ہم کو اس مصیبتوں پریشان حالی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس نے حزب ارشاد جعفر کی کفالت اپنے ذمے لے لی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے علی کو پسند کیا۔ چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی کی زندگی کے 13 سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے۔ چونکہ وہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مشورے کی مجلسوں میں، تعلیم و ارشاد کے مجمعوں میں، کفار و مشرکین کے مباحثوں میں اور معبود حقیقی کی پرستش و عبادت کے موقعوں پر قرض ہر قسم کی صحبتوں میں شریک رہے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے سرزمین مکہ میں مسلمانوں کے لیے اعلانیہ خدا کا نام لینا اور اس کی عبادت و پرستش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر اپنے معبود حقیقی کی پرستش فرماتے۔ حضرت علی بھی ان عبادتوں میں شریک ہوتے۔ ایک دفعہ وادی نخلا میں حسب معمول مصروف عبادت تھے کہ اتفاق سے اس طرف ابو طالب کا گزر ہوا۔ اپنے معصوم بھتیجے اور نیک بخت بیٹے کو مصروف عبادت دیکھ کر پوچھا کیا کرتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ حق کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ منصب نبوت عطا ہونے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 برس تک اعلانیہ دعوت اسلام کی صدا بلند نہیں فرمائی، بلکہ پوشیدہ طریقے پر خاص لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے۔ 4 سال کے اعلان عام اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اپنے قریبی اعزاء کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے موافق کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی، لیکن مدت کا زنگ ایک دن کے سیقل سے دور نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب نے کہا، اسی لیے تو نے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی کو انتظام دعوت کی خدمت پر مامور کیا۔ حضرت علی کی عمر اس وقت مشکل سے 14-15 برس کی تھی، لیکن انہوں نے اس کمسنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا، جن کی تعداد 40 تھی۔ حضرت حمزہ، عباس، ابو لہب اور ابو طالب بھی شرکا میں تھے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا و آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں۔ بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون و مددگار ہوگا؟ اس کے جواب میں سب چپ رہے۔ صرف شیر خدا علی مرتضیٰ کی آواز بلند ہوئی کہ گو میں ان میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عرضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یاور و دست بازو بنوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر لوگوں سے خطاب فرمایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی پھر اٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دفعہ بھی ان کو بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بار گراں کا اٹھانا کسی نے قبول نہیں کیا تو اس مرتبہ بھی حضرت علی نے جانبازی کے لہجے میں انہی الفاظ کا ادا کیا، تو ارشاد ہوا کہ بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ بعثت کے بعد تقریباً 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گھاٹیوں میں اسلام کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن مشرکین قریش نے اس کا جواب محض بغض و عناد سے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائیوں پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے۔ رحمت للعالمین نے اپنے جانثاروں کو اسیر پنجہ ستم دیکھ کر آہستہ آہستہ ان سب کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند نفوس قدسیہ کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اس ہجرت سے مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ اب مسلمان ہمارے قبضہ اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت مضبوط کر کے ہم سے انتقام لیں۔ اس خطرے نے ان کو خود رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کا دشمن بنا دیا۔ چنانچہ ایک روز مشورہ کر کے وہ رات کے وقت کاشانہ نبوت کی طرف چلے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیں، لیکن مشیت الہی تو یہ تھی کہ ایک دفعہ تمام عالم حقانیت کے نور سے پر نور اور توحید کی روشنی سے شرک کی ظلمت کافور ہو جائے۔ اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا ہے، اس لیے وحی الہی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں کی اطلاع دے دی اور ہجرت مدینہ کا حکم ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو، حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے فرش اثر پر استراحت کا حکم دیا اور خود حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 22-23 برس کی تھی۔ اس عفوان شباب میں اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کرنا
فدیت و جانثاری کا عدیم المثال کارنامہ ہے۔ رات بھر مشرکین کا محاصرہ قائم رہا اور اس خطرے کی حالت میں یہ نوجوان نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ محو خواب رہا۔ غرض تمام رات مشرکین قریش اس دھوکے میں رہے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استراحت فرما ہے، صبح ہوتے ہی اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے، لیکن یہاں یہ دیکھ کر وہ متحیر ہو گئے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے سربکف ہو رہا ہے۔ مشرکین اپنی اس غفلت پر سخت برہم ہوئے اور حضرت علی کو چھوڑ کر اصل مقصود کی تلاش و جستجو میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مکے میں مقیم رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروبار اور لین دین تھا ان کے معاملات سے فراغت حاصل کی اور تیسرے یا چوتھے دن وطن کو خیر بات کہہ کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس زمانے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کلثوم بن ہدم کے مہمان تھے، اس لیے حضرت علی بھی انہی کے مکان میں جا کر روکش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مہاجرین میں باہم بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی کو اپنا بھائی بنایا۔ مدینے کا اسلام مکے کی طرح بے بس و مجبور نہ تھا بلکہ آزادی و حریت کی سرزمین تھا، جہاں ہر شخص اعلانیہ خدا واحد کی پرستش کر سکتا اور احکام شریعہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ہجرت کے 6 یا 7ویں مہینے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مسجد تعمیر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی اور اپنے رفقا کے ساتھ خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تمام صحابہ جوش کے ساتھ شریک کار تھے۔ حضرت علی اینٹ اور گارا لا کر دیتے تھے اور یہ رنج پڑتے تھے۔ جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار کے باعث اس کام سے جی چراتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے آگے 2 سیرنگ کے علم تھے، ان میں سے ایک حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا۔ جب رزمگاہ بردر کے قریب پہنچے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو چند منتخب جانبازوں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان جمعے کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قاعدے کے موافق پہلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کی سب سے 3 نامی بہادر نکل کر مسلمانوں سے مبازرت طلب ہوئے۔ 3 انصاریوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام دست پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ 2 یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر کے آدمی بھیجو۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے۔ حمزہ، علی اور عبیدہ تینوں اپنے حلیفوں کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت علی نے اپنے حلیف ولید کو ایک ہی وار میں تحت کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حلیف شیبہ کو بھی قتل کیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار کے نغمے میں گھس گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ شیر خدا نے صفیں کی صفیں الٹ دیں اور ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک چمک کر اعدائے اسلام کے خرمن ہستی کو جلا دیا۔ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان مظفر و منصور بے شمار مال غنیمت اور تقریباً 70 قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ مال غنیمت میں سے آپ کو ایک ذرہ، ایک اونٹ اور ایک تلوار ملی۔ اسی سال یعنی سن 2 ہجری میں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا سے نکاح کر دیا۔ حضرت فاطمہ سے عقد کی درخواست سب سے پہلے حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر نے کی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ بولے، ایک گھوڑی اور ایک ذرہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے، البتہ ذرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی نے اس کو حضرت عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں بیچا اور قیمت لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں اور خود نکاح پڑھایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ نکاح کے تقریباً 10-11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے جب رخصتی کا وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایک مکان کرائے پر لے لو۔ چنانچہ حارث بن النعمان کا مکان ملا اور حضرت علی ملکہ جنت کو رخصت کرا کے اس میں لے آئے۔ حضرت سیدہ زہرا کو اپنے گھر سے جو جہیز ملا تھا اس کی کل کائنات یہ تھی۔
ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشکیزہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت فاطمہ کی زندگی تک ان کی رفیق رہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے۔ حضرت علی کی زندگی نہایت فقیرانہ اور زاہدانہ تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف ایک اونٹ تھا جس کے ذریعے سے اسخر یعنی ایک قسم کی گھاس اس کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن حضرت حمزہ نے حالت نشہ میں، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بخاری میں مفصل واقعہ مذکور ہے، اس اونٹ کو ذبح کر کے کباب سیخ بنا دیا۔ اس لیے اب اقلیم زہد کے تاجدار کے پاس اس رقم کے سوا جو زہرا کی قیمت میں سے مہر ادا کرنے کے بعد بچ رہی تھی اور کچھ نہ تھا۔ چنانچہ اسی سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا، لیکن یہ اس زمانے کے لحاظ سے پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسما کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا۔ سن 3 ہجری میں احد کا مارکہ پیش آیا۔ شوال کا مہینہ تھا، ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلیل تعداد کے باوجود غنیم کو بھگا دیا، لیکن عقب کے محافظ تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ مشرکین پیچھے سے یکایک ٹوٹ پڑے۔ اس ناگہانی حملے سے مسلمانوں کے اوسان جاتے رہے۔ اسی حالت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم زخم پہنچا، دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خندق میں گر پڑے۔ مشرکین ادھر بڑھے، لیکن حضرت موصب بن عمیر نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکا اور اسی میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے مقابلے کے لیے للکارا۔ شیر خدا نے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ فرش خاک پر تڑپنے لگا اور بدحواسی کے عالم میں برہنہ ہو گیا۔ حضرت علی کو اس کی بدحواسی اور بے بسی پر رحم آ گیا اور زندہ چھوڑ کر واپس آئے۔ مشرکین کا زور کم ہوا تو حضرت علی چند صحابہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے زخم دھویا اور حضرت علی نے ڈھال میں پانی بھر بھر کر گرایا۔ اس سے خون بننا ہوا تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم کا منہ بند کیا۔ غزوہ احد کے بعد سن 4 ہجری میں بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کیا گیا۔ حضرت علی اس میں بھی پیش تھے اور علم انہی کے ہاتھ میں تھا۔ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ اس میں کفار کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ سواروں نے حملہ کیا۔ حضرت علی نے چند جانبازوں کے ساتھ بڑھ کر روکا۔ سواروں کے سردار عمرو بن عبدود نے کسی کو تنہا مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس نے کہا میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ شیر خدا نے کہا لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برہم ہو کر گھوڑے سے کود پڑا اور مقابلے میں آیا۔ تھوڑی دیر تک شجاعانہ مقابلے کے بعد ذوالفقار حیدری نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ باقی سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار بہت دن تک خندق کا محاصرہ کیے رہے، لیکن بالآخر مسلمانوں کی اس بامردی اور استقلال کے آگے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ مارکہ بھی مجاہدین کرام کے ہاتھ رہا۔ فریضہ نے مسلمانوں سے معاہدہ کے باوجود ان کے مقابلے میں قریش کا ساتھ دیا اور تمام قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا تھا۔ اس لیے غزوہ خندق سے فراغت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی۔ اس مہم میں بھی علم حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے مطابق قلعے پر قبضہ کر کے اس کے صحن میں عصر کی نماز ادا کی۔ سن 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد یہود خیبر کی اعانت کے لیے مجتمع ہو رہے ہیں، اس لیے حضرت علی کو 100 کی جمعیت کے ساتھ ان کی سرکوبی پر مامور کیا۔ انہوں نے ماہ شعبان میں حملہ کر کے بنو سعد کو منتشر کر دیا اور 500 اونٹ اور 2000 بکریاں مال غنیمت میں لائے۔ اسی سال یعنی 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 14000 صحابہ کرام کے ساتھ زیارت کعبہ کا ارادہ فرمایا۔ مقام حدیبیہ میں معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ مزاحمت کریں گے۔ حضرت عثمان گفتگو کے لیے سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ مشرکین نے ان کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے انتقام کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی۔ حضرت علی بھی اس بیعت میں شریک تھے۔ بات کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہادت کی خبر غلط ہے تو مسلمانوں کا جوش اسی قدر کم ہوا اور طرفین نے مسائلت پر رضامندی ظاہر کی۔ حضرت علی کو صلح نامہ لکھنے کا حکم ہوا۔ انہوں نے حسب دستور حاذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبارت سے عہد نامے کی ابتدا کی۔ مشرکین نے رسول اللہ کے الفاظ پر اعتراض کیا۔ اگر ہم کو رسول اللہ ہونا تسلیم ہوتا تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو مٹا دینے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور عرض کیا خدا کی قسم میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دست مبارک سے اس کو مٹا دیا۔ اس کے بعد معاہدہ صلح لکھا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کا ارادہ ملتوی کر کے مدینے واپس تشریف لے آئے۔ سن 7 ہجری میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا
مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابو بکر اور ان کے بعد حضرت عمر اس کی تسخیر پر مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو خدا اور رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر شخص متمنی تھا کہ کاش اس فخر و شرف کا تاج اس کے سر پر ہوتا، لیکن یہ دولت گراں آیا حیدر کرار کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ صبح کو بڑے بڑے جانثار اپنا نام سننے کے منتظر تھے کہ دفتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا نام لیا۔ یہ آواز غیر متوقع تھی کیونکہ حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، جس سے یہ شکایت فوراً جاتی رہی۔ اس کے بعد علم مرحمت فرمایا۔ حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لڑ کر ان کو مسلمان بنا لوں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ پہلے اسلام پیش کرو اور ان کو اسلام کے فرائض سے آگاہ کرو، کیونکہ تمہاری کوششوں سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں اسلام کی عزت کے بجائے شکست، ذلت اور رسوائی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور ان کا معزز سردار مرحب بڑے جوش و خروش سے یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ فاتح خیبر اس متکبرانہ رجز کا جواب دیتے ہوئے بڑھا، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا۔ میں دشمنوں کو نہایت سرعت سے قتل کر دیتا ہوں اور جھپٹ کر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر حملہ کیا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ اس کو مسخر کر دیا۔ رمضان 8 ہجری میں مکے پر فوج کشی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ ابھی مجاہدین روانہ نہ ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک عورت غنیم یہاں کے تمام حالات سے مطلع کرنے کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، زبیر اور مقداد کو اس کی گرفتاری پر مامور کیا۔ یہ تینوں تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے تعاقب میں روانہ ہو گئے اور خاک کے باغ میں گرفتار کر کے خط مانگا۔ پہلے اس عورت نے لا علمی ظاہر کی، لیکن جب ان لوگوں نے جامع تلاشی کا ارادہ کیا تو اس نے خط حوالے کر دیا اور یہ لوگ خط لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ خط پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ مشہور صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے مشرکین مکہ کے نام بھیجا تھا اور اس میں بعض مخفی حالات کی اطلاع تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم بن ابی بلتعہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرد جرم قرار دینے سے قبل اصل حالات سن لیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھ کو قریش سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، صرف اس کا حلیف ہوں، اور مکے میں دوسرے مہاجرین کی قرابتیں ہیں جو فتح مکہ کے وقت ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے اس خیال سے اگر کوئی نازک وقت آئے تو میرے بچے بے یار و مددگار نہ رہ جائیں یہ خط لکھا تھا۔ حاشا و کلا اس سے مخبری اسلام کے ساتھ دشمنی مقصود نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عذر کو قبول کیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ انہوں نے سچ بیان کیا ہے، لیکن حضرت عمر کی آتش غضب بھڑک چکی تھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدری ہیں، کیا تم کو معلوم نہیں کہ بدریوں کے تمام گناہ معاف ہیں؟ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان 8 ہجری کو مکہ روانہ ہوئے اور ایک مرتبہ پھر اس محبوب سرزمین پر 10,000 قدسیوں کے ساتھ فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوئے، جہاں سے 8 سال پہلے بڑی بے کسی کے ساتھ مسلمان نکالے گئے تھے۔ ایک علم حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ جوش کی حالت میں یہ رجز پڑھتے جاتے تھے، آج شدید جنگ کا دن ہے، آج حرم میں خوریزی جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا، نہیں ایسا نہ کہو، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے، اور حضرت علی کو حکم ہوا کہ سعد بن عبادہ سے علم لے کر فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہو۔ چنانچہ وہ قضا کی جانب سے مکے میں داخل ہوئے اور مکہ بلا کسی خونریزی کے تسخیر ہو گیا، اور وقت آ گیا کہ خلیل بت شکن کی یادگار خانہ کعبہ کو بتوں کی علائشوں سے پاک کیا جائے، جس کے گرد 360 بت نصب تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کیا اور خانہ کعبہ کے گرد جس قدر بت تھے سب کو لکڑی سے ٹھکراتے جاتے تھے، اور پھر خانہ کعبہ کے اندر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی مورتیوں کو الگ کروایا اور تطہیر کعبہ کے بعد اندر داخل ہوئے۔ لیکن چونکہ اس وحدت قدے کا گوشہ گوشہ بتوں کی مورتیوں سے اٹا ہوا تھا، اس لیے اس اہتمام کے باوجود تانبے کا سب سے بڑا بت باقی رہ گیا۔ یہ لوہے کی سلاخ میں پیوست کیا ہوا زمین پر نصب تھا، اس لیے بہت بلندی پر تھا۔ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے کندھوں پر چڑھ کر اس کے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ جسم اتھر کا بار نہ سنبھال سکے، اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شان اقدس میں چڑھا کر اس کے گرانے کا حکم دیا، اور انہوں نے سلاخ سے اکھاڑ کر حسب ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاش پاش کر ڈالا اور خانہ کعبہ کی کامل تطہیر ہو گئی۔
حاکم نے مستدرک میں اس واقعے کو بتفصیل نقل کیا ہے، لیکن فتح مکہ کے بجائے شب ہجرت کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے محدثین اور ارباب سیر نے فتح مکہ میں لکھا ہے، اور یہی صحیح اور قریب عقل ہے۔ ہجرت کی ایسی نازک رات میں جب کہ جان خطرے میں تھی، ایسے بڑے اور خطرناک کام کا انجام دینا بعید از قیاس ہے۔ دوسرا، مکہ کی زندگی میں بت شکنی کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بنو خزیمہ میں تبلیغ اسلام کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ بنو خزیمہ نے اسے قبول کیا، لیکن اپنی بدویت اور جہالت کے باعث اس کو ادا نہ کر سکے، اور اسلمنا یعنی ہم نے اسلام قبول کیا کے بجائے سمانا سمانا یعنی ہم بے دین ہو گئے کہنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان کا منشا سمجھ کر سب کو قید کر لیا اور بہتوں کو قتل کر ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو نہایت متاثر ہوئے اور حضرت علی کو اس غلطی کی تلافی کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے پہنچ کر تمام قیدیوں کو آزاد کرا دیا اور مقتولین کو معاوضہ خون بہا دیا۔ فتح مکہ کے بعد اسی سال غزوہ حنین کا عظیم الشان مارکہ پیش آیا، اور اس میں پہلے مسلمانوں کی فتح ہوئی، لیکن جب وہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہوئے تو شکست خوردہ غنیم نے غافل پا کر پھر اچانک حملہ کر دیا۔ مجاہدین اس ناگہانی مصیبت سے ایسے پریشان ہوئے کہ 12,000 نفوس میں سے صرف چند ثابت قدم رہ سکے۔ ان میں ایک حضرت علی بھی تھے۔ آپ نہ صرف پامردی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے، بلکہ اپنی غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو سنبھال لیا اور غنیم کے امیر عسکر پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اور دوسری طرف جو مجاہدین ثابت قدم رہ گئے تھے، وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کی ابتری اور پریشانی کے باوجود دشمن کو شکست ہوئی۔ سن 9 ہجری میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کا قصد فرمایا تو حضرت علی کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دیا۔ شیر خدا کو شرکت جہاز سے محرومی کا غم تو تھا، منافقین کی تانہ زنی نے اور بھی رنجیدہ کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال کا علم ہوا تو ان کا غم دور کرنے کے لیے فرمایا، علی کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ اسی اثنا میں سورہ برات نازل ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سورہ ابوبکر کے ساتھ حج کے موقع پر لوگوں کو سنانے کے لیے بھیجی جاتی تو اچھا ہوتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے صرف میرے خاندان کا آدمی اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر اس سورہ کو سنائیں اور عام اعلان کر دیں کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہ ہوگا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی عہد ہے وہ مدت مہینہ تک باقی رہے گا۔ تبلیغ اسلام کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہمیں روانہ فرمائیں، ان میں یمن کی مہم پر حضرت خالد بن ولید مامور ہوئے، لیکن 6 مہینے کی مسلسل جدوجہد کے باوجود اشاعت اسلام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے رمضان 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر یمن جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسی قوم میں بھیجا جاتا ہوں جس میں مجھ سے زیادہ معمر اور تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ ان لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا میرے لیے نہایت دشوار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے خدا اس کی زبان کو رازگو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ اس کے بعد خود اپنے دست اقدس سے ان کے فرق مبارک پر امامہ باندھا اور سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی کے یمن پہنچتے یہاں کا رنگ بالکل بدل گیا۔ جو لوگ خالد کی 6 مہینے کی سعی و کوشش سے بھی اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھے تھے، وہ حضرت علی مرتضیٰ کی صرف چند روزہ تعلیم و تلقین سے اسلام کے شہدائی ہو گئے اور قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔ اسی سال یعنی 10 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کیا۔ حضرت علی بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ حج سے واپسی کے بعد ابتدائی ماہ ربیع الاول 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے۔ حضرت علی نے نہایت تندہی اور جاں فشانی کے ساتھ تیمارداری اور خدمت گزاری کا فرض انجام دیا۔ ایک روز باہر آئے لوگوں نے پوچھا، اب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا ہے؟ حضرت علی نے اطمینان ظاہر کیا۔ حضرت عباس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، خدا کی قسم میں موت کے وقت خاندان عبد المطلب کے چہرے پہچانتا ہوں۔ آؤ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں کہ ہمارے لیے خلافت کی وصیت کر جائیں۔ حضرت علی نے کہا، میں عرض نہیں کروں گا، اگر خدا کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر آئندہ کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ 10 روز کی مختصر علالت کے بعد 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانثاروں کو اپنی مفارقت کا داغ دیا۔ حضرت علی چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین عزیز اور خاندان کے رکن رکین تھے، اس لیے غسل اور تجہیز و تفقین کے تمام مراسم انہی کے ہاتھ سے انجام پائے۔ انصار و مہاجرین دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک انصاری کو بھی اس میں شرکت کا شرف حاصل ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلافت خالی رہی۔ اس عرصے میں لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے سخت اصرار کیا۔ انہوں نے پہلے اس بارے گراں کے اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں مہاجرین اور انصار کے اصرار سے مجبور ہو کر اٹھانا پڑا، اور اس واقعے کے تیسرے دن 21 ذی الحجہ دوشنبہ کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب علی مرتضیٰ کے دست اقدس پر بیعت ہوئی۔ مسند نشین خلافت ہونے کے بعد سب سے پہلے کام حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ چلانا اور ان کو سزا دینا تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ شہادت کے وقت صرف ان کی بیوی نائلہ بنت الفرافصہ موجود تھیں، جو اس کے سوا کچھ نہ بتا سکیں کہ محمد بن ابو بکر 2 آدمیوں کے ساتھ، جن کو وہ پہلے سے پہچانتی نہیں تھیں، اندر آئے۔ حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کو پکڑا تو انہوں نے قسم کھا کر اپنی برات ظاہر کی کہ وہ قتل کے ارادے سے ضرور داخل ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان کے جملے سے محجوب ہو کر پیچھے ہٹائے۔ البتہ ان دونوں نابکاروں نے بڑھ کر حملہ کیا، جن کو وہ بھی نہیں جانتے کہ کون تھے۔ حضرت نائلہ نے بھی اس بیان کی تصدیق کی کہ محمد بن ابی بکر شریک نہ تھے۔ غرض تحقیق و تفتیش کے باوجود قاتلوں کا پتہ نہ تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں قاتلوں کے مختلف نام مذکور ہیں، لیکن شہادت کی قانونی حیثیت سے وہ مجرم ثابت نہیں ہوتے، اس لیے مجرموں کا کوئی پتہ نہ چلا اور حضرت علی اس وقت کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، حضرت علی کے نزدیک اس انقلاب کا اصلی سبب عمال کی بے اعتدالیاں تھیں، اور بڑی حد تک یہ صحیح بھی ہے۔ اس لیے آپ نے تمام عثمانی عمال کو معزول کر کے عثمان بن حنیف کو بصرے کا عامل مقرر کیا۔ عمارہ بن حسان کو کوفے کی حکومت سپرد کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو یمن کی ولایت پر مامور کیا اور سہل کو حکومت شام کو فرمان دے کر روانہ کیا۔ سہل تبوک کے قریب پہنچے تو امیر معاویہ کے سوار مزاحم ہوئے اور ان کو مدینہ جانے پر مجبور کیا۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا کہ ان کی خلافت جھگڑوں سے پاک نہیں ہے۔ حضرت علی نے امیر معاویہ کو لکھا کہ مہاجرین اور انصار نے اتفاق عام کے ساتھ میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس لیے یا تو میری اطاعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امیر معاویہ نے اپنے خاص قاصد کی معرفت خط بھیجا اور خط میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مکتوب لیا کا اور اپنا نام لکھا۔ قاصد نہایت طرار اور زبان آور تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، صاحبو، میں نے شام میں 50,000 شیوخ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ عثمان کے خون آلود قمیص پر ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہیں، اور انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک اس خون ناحق تک قصاص نہیں لیں گے اس وقت تک ان کی تلواریں بے نیام رہیں گی۔ قاصد یہ کہہ چکا تو حضرت علی کی جماعت میں سے خالد بن ظفرفسی نے اس کے جواب میں کہا، تمہارا برا ہو، کیا تم مہاجرین و انصار کو شامیوں سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، نہ تو قمیض عثمان قمیض یوسف علیہ السلام ہے اور نہ معاویہ کو یعقوب علیہ السلام کی طرح غم ہے۔ اگر شام میں اس قدر اس کو اہمیت دی گئی ہے تو تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل عراق اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ کی قصاص پر آمادگی امیر معاویہ کے مناقشات کا بھی آغاز ہوا ہی تھا کہ دوسرا قضیہ نامرضیہ پیدا ہو گیا۔ یعنی حضرت عائشہ مکہ سے مدینہ واپس ہو رہی تھی، راستے میں ان کے ایک عزیز ملے، ان سے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ عثمان شہید کر دیے گئے اور علی خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن ہنوز فتنہ کی گرم بازاری ہے۔ یہ خبر سن کر پھر مکہ واپس ہو گئیں۔ لوگوں نے واپسی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے تم لوگ خلیفہ مظلوم کا خون رائے گاہ نہ جانے دو اور قاتلوں سے قصاص لے کر اسلام کی عزت بچاؤ۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینے میں فتنہ و فساد کے آثار دیکھ کر حضرت طلحہ اور زبیر بھی حضرت علی سے اجازت لے کر مکہ چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے ان سے بھی وہاں کے حالات دریافت کیے، انہوں نے بھی شور و غوغا کی داستان سنائی۔ ان کے بیان سے حضرت عائشہ کے ارادوں میں اور تقویت ہوئی اور انہوں نے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت شروع کر دی۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد سیاسی تسامح نے عام طور پر ملک میں بدنظمی پیدا کر دی تھی۔ حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ نہ چلنا، ان کے اعداء کو اپنا معاون انصار بنانا اور مسند خلافت پر متمکن ہونے کے ساتھ تمام اعمال کو برطرف کر دینا لوگوں کو بدظن کر دینے کے لیے کافی تھا۔ انہی بدگمانیوں نے ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی حضرت عثمان کے قصاص پر آمادہ کر دیا۔ چنانچہ قصاص کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ عبداللہ بن عامر حضرمی والی مکہ، مروان بن حکم، سعید بن العاص اور دوسرے بنی امیہ نے جو مدینے سے مفرور ہو کر مکہ میں پناہ گزین تھے، نہایت جوش کے ساتھ اس تحریک کو پھیلایا اور ایک معتدبہ جمعیت فراہم کر کے روانہ ہوئے کہ پہلے بیت المال قبضہ کر کے مالی مشکلات میں سہولت پیدا کریں، پھر بصرہ، کوفہ اور عراق کی دوسری آبادیوں میں اس تحریک کی اشاعت کر کے لوگوں کو اپنا ہم آہنگ بنائے۔ اسلام کے علوم معرف کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اس سرچشمے سے پوری طرح سیراب اور ان صحابہ میں تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نہ صرف پورا قرآن زبانی یاد کر لیا تھا بلکہ اس کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے واقف تھے۔
ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خدا آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت علی کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں ہے اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ علم و اطلاع کی وسعت سے دیکھا جائے تو آپ کی مستحضرانہ قوت سب سے اعلیٰ ماننی پڑے گی۔ بڑے بڑے صحابہ یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت عائشہ کو بھی کبھی کبھی حضرت علی کے فضل و کمال کا ممنون ہونا پڑتا تھا۔ حضرت مرتضیٰ انہی خصوصیات کی بنا پر مقدمات کے فیصلوں اور قضا کی نہایت موضوع تھے۔ اس کو صحابہ عام طور سے تسلیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں مقدمات کے فیصلے کے لیے سب سے موزوں علی ہیں اور سب سے بڑے قاری ابی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوہر شناس نگاہ نے حضرت علی کی اس استعداد و قابلیت کا پہلے ہی اندازہ کر لیا تھا اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے حضرت علی کو اقداح میں علی کی سرد مل چکی تھی۔ تقریر و خطابت میں حضرت علی مرتضیٰ کو خداداد ملکہ حاصل تھا اور مشکل سے مشکل مسائل پر بڑے بڑے مجموعوں میں فی البدیہہ تقریر فرماتے تھے۔ تقریریں نہایت خدیبانہ، مدلل اور مؤثر ہوتی تھیں۔ علم نحو کی بنیاد خاص حضرت علی کے دست مبارک سے رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو قرآن شریف غلط پڑھتے سنا، اس سے خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسا قاعدہ بنا دیا جائے جس سے اعراب میں غلطی واقع نہ ہو سکے۔ چنانچہ ابو الاسودویلی کو چند قواعد کلیہ بتا کر اس فن کی تدوین پر مامور کیا۔ اس طرح علم نحو کے ابتدائی اصول بھی آپ ہی کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ایام طفولیت ہی سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن عاطفت میں تربیت پائی تھی، اس لیے وہ قدرتاً محاسن اخلاق اور حسن تربیت کا نمونہ تھے۔ ایک امین کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے ابتدائی سے امین تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی امانتیں جمع رہتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو ان امانتوں کی واپسی کی خدمت حضرت علی کے سپرد فرمائی۔ آپ کی ذات گرامی زہد فی دنیا کا نمونہ تھی، بلکہ حق یہ ہے کہ آپ کی ذات پر زہد کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے کاشانہ فقر میں دنیاوی شان و شکوے کا درگزر نہ تھا۔ کوفہ تشریف لائے تو دارالامارات کے بجائے ایک مکان میں فروکش ہوئے اور فرمایا کہ عمر بن الخطاب نے ہمیشہ ہی نالیشان محلات کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، مجھے بھی اس کی حاجت نہیں، میدان ہی میرے لیے بس ہے۔ عبادات ان کا مشغلہ حیات تھا، جس کا شاہد خود قرآن ہے۔ کلام پاک کی اس آیت محمد رسول اللہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، باہم رحم دل ہیں، تم ان کو دیکھتے ہو کہ بہت رکوع اور بہت سجدہ کر کے خدا کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو کرتے ہیں۔ حضرت علی کے غیر معمولی زہد و ورع نے ان کی معاشرت کو نہایت سادہ بنا دیا تھا۔ کھانا عموماً روکھا پھیکا کھاتے تھے، عمدہ لباس اور قیمتی لباس سے بھی شوق نہ تھا۔ امامہ بہت پسند کرتے تھے، چنانچہ فرمایا کرتے تھے الامامہ یزجان العرب، یعنی امامے عربوں کے تاج ہیں۔ کبھی کبھی سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ کرتے کی آستین اس قدر چھوٹی ہوتی کہ اکثر ہاتھ آدھے کھلے رہتے تھے۔ تہبند بھی نصف ساق تک ہوتی تھی، کبھی صرف ایک تہبند اور ایک چادر ہی پر قناعت کرتے اور اسی حالت میں فرائض خلافت ادا کرنے کے لیے کوڑا لے کر بازار میں گشت کرتے نظر آتے تھے۔ غرض آپ کو ظاہری طراق کا مطلق شوق نہ تھا، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ لوگوں نے اس کے متعلق عرض کیا تو فرمایا یہ دل میں خشوع پیدا کرتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں۔ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اور اس پر اللہ الملک نقش تھا۔ حضرت علی پر سردی گرمی کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر میں ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اس سے گرمی و سردی دور کر اس کا اثر یہ تھا کہ وہ جاڑے کا کپڑا گرمی میں اور گرمی کا کپڑا جاڑے میں زیر تن فرماتے اور اس سے کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا علمی مقام و مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی اور فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں ممتاز و منفرد تھی۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ والا صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام موجود نہ ہو۔ حضرت سعید بن المسیب علیہ السلام بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے جسے حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی ابن طالب علیہ السلام نہ ہو۔ بعض اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے شہادت دی کہ مولا علی علیہ السلام ظاہر و باطن دونوں کا امین تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک علی ابن طالب کے پاس قرآن کا علم ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ان کا بتایا ہوا مسئلہ اولو العزم صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ سید المفسرین حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس علیہ السلام سے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جائے تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے بڑھ کر سنت کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جو سنت کا سب سے بڑا عالم ہو وہی قرآن کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑے عالم کی شناخت یوں بیان فرمائی ہے: ان قریب کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے ساتھ متشابہات قرآن میں بحث کریں گے، تم ان کا مواخذہ حدیث سے کرنا، بے شک اصحاب حدیث سب سے بڑھ کر قرآن کریم کے عالم ہیں۔ عبد الملک بن ابی سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے بڑھ کر کوئی عالم تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم میں ایسے شخص کو نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی شخص نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس سے جو چاہو پوچھو وہ قرآن سے جواب دے گا، ایسا دعویٰ صرف انہوں نے ہی کیا۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگو تم مجھ سے سوال کرو، باخدا تم قیامت تک جس چیز کے متعلق بھی سوال کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم مجھ سے قرآن مجید کی بابت سوال کرو، باخدا قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں مگر میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں اتری یا دن میں، میدانوں میں نازل ہوئی یا پہاڑوں میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکومت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، 9 حصے علی کو دیے گئے اور 1 حصہ باقی تمام لوگوں کو دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی علمیت کا مقام کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی شان میں آیا ہے کہ وہ علم کا دروازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ان 10 صحابہ کرام کا ذکر عبد الرحمن بن عوف کی روایت کردہ حدیث میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں، ابو عبیدہ جنتی ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے باب العلم ہونے کی قوی دلیل مجھ جیسے سادہ لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ حضرت علی ایسے علم کے موجد ہیں جس کے بغیر کوئی انسان عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان عالم ہے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو یہ صلاحیت صرف اسی علم کی بدولت ہے جس کے موجد باب العلم سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ ہیں، اور وہ علم عربی گرامر یعنی علم نحو ہے۔ جس شخص کو کسی بھی علم و فن سے کچھ تعلق ہو وہ جانتا ہے کہ کسی زبان کو سمجھنے کے لیے اس کی لغت کی معرفت کتنا ضروری ہوتی ہے، پھر عربی لغت کی اہمیت تو محتاج بیان ہی نہیں۔ لغت عرب کی معرفت اتنا ضروری ہے جتنا کتاب و سنت کی معرفت ضروری ہے، بلکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا معرفت لغت پر موقوف ہے۔ قرآن کریم و حدیث شریف ہو، کلام عرب ہو، اشعار عرب ہو یا لغت عرب ہو، ان میں سے ہر ایک کا سمجھنا عربی گرامر پر موقوف ہے۔ اس لیے عربی گرامر کے متعلق کہا گیا، علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم نحو ان سب کا باپ ہے۔ نہیں سوری، علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم نحو ان سب کا باپ ہے۔ اور ان دونوں علوم کے موجد موسس باب مدینۃ العلم سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ان دونوں علموں کے بنیادی قوانین املا کرائے اور اسم، فعل اور حرف کی تمیز بتائی۔ پھر ان کے بتلائے ہوئے علم کو بغرض سہولت 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو صرف کا نام دیا گیا اور دوسرے کو نحو کا۔ حقیقت میں صرف نحو کا ہی ایک حصہ ہے اور اس کے موجد سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی لکھتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد ایسے کاموں کی ابتدا ہوئی جس کے آثار نہ صرف یہ کہ باقی و پائندہ ہیں بلکہ جب تک عربی زبان اور اس کے قواعد نحو و صرف باقی ہیں وہ کارنامہ زندہ و جاوید رہے گا۔ ابو القاسم الزجاجی کی کتاب مالی میں مذکور ہے کہ ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو دیکھا کہ سر جھکائے متفکر بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، امیر المومنین کس معاملے میں متفکر ہیں؟ فرمایا، میں تمہارے شہر میں عربی غلط طریقے پر بولتے ہوئے سنتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زبان کے اصول و قواعد میں ایک یادداشت تیار کر دوں۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ ایسا کر دیں تو ہمیں آپ کے ذریعے زندگی مل جائے گی اور ہمارے یہاں عربی زبان باقی رہ جائے گی۔ اس گفتگو کے 3 روز کے بعد میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ایک کاغذ مرحمت فرمایا جس میں علم نحو کے ابتدائی مسائل درج تھے۔ خود سوچئے کہ جس علم کو حاصل کے بغیر کوئی انسان خواہ وہ عربی ہو یا اجمی عالم نہیں بن سکتا، تو پھر جو شخص اس علم کا موجد اور موسس ہو وہ باب العلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ افسوس کا مقام ہے کہ لوگ علم صرف اور نحو کو تو تمام علوم کا ماں باپ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو ہستی ان علوم کی واضح اور سانح ہے اسے تمام علوم کا دروازہ تسلیم نہیں کرتے۔ عامت الناس کو جانے دیجئے، کم از کم جو شخص عربی پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خود کو عالم کہتا ہے اسے تو حدیث انا مدینۃ العلم والی بابہا کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ اس کے اندر عربی جاننے کی اہلیت صرف و صرف اسی عربی گرامر کی بدولت پیدا ہوئی جس کے موجد سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں۔ حضرت سید علی مرتضیٰ کی شان علم کو جاننے کے باوجود نہ جانے کیوں بد نصیب لوگ شان مرتضوی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا۔ انہوں نے کہا ہے ابن عباس، یا تو آپ الگ ہو کر ہماری بات سنیں یا ان لوگوں کو باہر بھیج دیں۔ اس وقت تک وہ صحیح تھے، نابینا نہیں ہوئے تھے۔ فرمایا میں اٹھ کر تمہارے ساتھ باہر جاتا ہوں۔ انہوں نے گفتگو کی لیکن ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے کیا کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہو کر آئے تو اپنا دامن جھاڑتے ہوئے فرما رہے تھے، افسوس یہ لوگ اس ہستی کی برائی کرتے ہیں جس کو 10 خصوصیات حاصل تھیں، تو یہ ہیں، یہ اس شخص کی برائی میں پڑ گئے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے میں اس شخص کو پرچم دے کر بھیجوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ اس پرچم کو حاصل کرنے کے لیے لوگ للچانے لگے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا وہ چکی میں گندم پیس رہے ہیں۔ فرمایا تم میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو چکی چلاتا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، حالانکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں دم کیا، پھر 3 دفعہ پرچم لہرا کر انہیں سپرد فرمایا، بالآخر انہوں نے خیبر فتح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ توبہ کے ساتھ بھیجا اور سیدنا علی مرتضیٰ کو ان کے پیچھے روانہ کیا تو فرمایا اس اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن حسین فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی، پھر دعا فرمائی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، بس ان سے ہر طرح کی پلیدی دور فرما دے اور انہیں خوب پاک فرما دے۔ وہ اول شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی تھی اور سو گئے تھے تو مشرکین ان کا یوں ہی قصد کرتے رہے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کرتے تھے، اور وہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے پکارا یا رسول اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیر میمون کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہوئے اور مشرکین صبح تک سیدنا علی علیہ السلام کی جاسوسی کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف جانے لگے تو حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رو پڑے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون کی، مگر یہ کہ تم نبی نہیں ہو؟ پھر فرمایا تم میرے نائب ہو، یعنی میرے بعد ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے گئے ماں سوا باب علی کے، بس وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، حالانکہ وہ اجنبی ہوتے تھے اور مسجد ان کی راہ میں تھی، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور فرمایا میں جس کا ولی ہوں تو علی بھی اس کا ولی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ درخت تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا، تو کیا اس کے بعد اس نے دوبارہ ہمیں بتایا کہ ان پر ناراض ہو گیا؟ سیدہ جنت حضرت فاطمہ زہرا کے بعد جناب مرتضیٰ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی اور ان سے نہایت کثرت کے ساتھ اولاد ہوئی۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ ان سے ذکور میں حسن حسین محسن اور لڑکیوں میں زینب کبریٰ اور ام کلثوم کبریٰ پیدا ہوئیں۔ محسن نے بچپن ہی میں وفات پائی۔ ام النبیین بن حزام، ان سے عباس، جعفر، عبداللہ اور عثمان پیدا ہوئے۔ ان میں سے عباس کے علاوہ سب حضرات امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے۔ لیلہ بن مسعود، انہوں نے عبداللہ اور ابو بکر کو یادگار چھوڑا، لیکن ایک روایت کے مطابق یہ دونوں بھی حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ اسما بنت امی، ان سے یحییٰ اور محمد اصغر پیدا ہوئے۔ صہبہ یا ام حبیب بنت ربی، یہ ام ولد تھی، ان سے عمر اور رقیہ پیدا ہوئے۔ عمر نے نہایت طویل عمر پائی اور تقریباً 50 برس کے سن میں یامبو میں وفات پائی۔ امامہ بنت ابی العاص، یہ حضرت زینب کی صاحبزادی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی، ان سے محمد اوسط تولد ہوئے۔ خولہ بنت جعفر محمد بن علی، جو محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں، انہی کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ام سعید بنت عروہ، ان سے ام الحسن اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ محیات بنت عمرو العقری، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی مگر بچپن ہی میں قضا کر گئی۔ غرض حضرت علی کے 17 لڑکیاں اور 14 لڑکے تھے جن سے سلسلہ نسل جاری رہا۔
ان کے نام یہ ہیں امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفیہ، عمر رضی اللہ عنہم۔ واقعہ نہروان کے بعد چند خارجیوں نے حج کے موقع پر مجتمع ہو کر مسائل حاضرہ پر گفتگو شروع کی اور بحث و مباحثے کے بعد بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ جب تک 3 آدمی علی، معاویہ اور عمرو بن العاص صفحہ ہستی پر موجود ہیں، دنیا اسلام کو خانہ جنگیوں سے نجات نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ 3 آدمی ان تینوں کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں علی کے قتل کا ذمہ لیتا ہوں۔ اسی طرح نزال نے معاویہ اور عبداللہ نے عمرو بن العاص کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور تینوں اپنی اپنی مہم پر روانہ ہو گئے۔ کوفہ پہنچ کر ابن ملجم کے ارادے کو تتام نامی ایک خوبصورت خارجی عورت نے اور زیادہ مستحکم کر دیا۔ اس مہم میں کامیاب ہونے کے بعد اس سے شادی کا وعدہ کیا اور جناب مرتضیٰ کے خون کا مہر قرار دیا۔ 19 رمضان 40 ہجری میں تینوں نے ایک ہی روز صبح کے وقت تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ امیر معاویہ اور عمرو بن العاص اتفاقی طور پر بچ گئے۔ امیر معاویہ پر وار پہنچا پڑا۔ عمرو بن العاص اس دن امامت کے لیے نہیں آئے تھے۔ ایک اور شخص ان کا قائم مقام ہوا تھا، وہ عمرو بن العاص کے دھوکے میں مارا گیا۔ جناب مرتضیٰ کا پیمانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور ابن ملجم کو جو مسجد میں آ کر سو رہا تھا جگایا۔ جب آپ نے نماز شروع کی اور سر سجدے میں اور دل راز و نیاز الہی میں مصروف تھا کہ اسی حالت میں شقی ابن ملجم نے تلوار کا نہایت کاری وار کیا۔ سر پر زخم آیا اور ابن ملجم کو لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ حضرت علی اتنے سخت زخمی ہوئے تھے کہ زندگی کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بلا کر نہایت مفید نصائح کیے اور محمد بن حنفیہ کے ساتھ لطف و مدارت کی تائید کی۔ جندب بن عبداللہ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ کے بعد ہم لوگ امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ فرمایا اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، تم لوگ خود اس کو طے کرو۔ اس کے بعد مختلف وصیتیں کی۔ قاتل کے متعلق فرمایا کہ معمولی طور پر قصاص لینا، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے نہایت تیزی کے ساتھ اس کا اثر تمام جسم میں سرایت کر گیا اور اسی روز یعنی 20 رمضان سن 40 ہجری جمعے کی رات کو یہ فضل و کمال اور رشد و ہدایت کا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ حضرت امام حسن نے خود اپنے ہاتھ سے تجہیز و تکفین کی۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیروں کے بجائے 5 تکبیریں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجہیز و تکفین کی اور پشت کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کیے گئے۔ ہمیشہ ارباب نعمت حضرات کے حاسدین ہوتے ہیں اور حضرت علی مرتضیٰ چونکہ بے شمار فضائل کے ہی نہیں بلکہ خصائص کے حامل تھے، اس لیے ان کے ساتھ حسد کرنے والوں کی بھی کثرت تھی، اور یہ ظاہر ہے کہ غلط اور بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا اور بے پر کی اڑانا حاسدین کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی مرتضیٰ کے حاسدین ایک طرف تو ان کی خوبیوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کرتے تھے اور دوسری طرف ان کے خلاف افواہیں پھیلاتے اور بے پر کی اڑاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جو جماعت آئی تھی وہ ایسی ہی بے بنیاد افواہوں کے باعث حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ بغض کے مرض میں مبتلا تھی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد عمل کے طور پر ان کی بکواسات کے مقابلے میں حضرت علی مرتضیٰ کے 10 خصائص بیان فرما کر واضح کر دیا کہ اے دشمنان علی، در حقیقت تم علی کی شان سے بے خبر ہو۔ علی علی ہے، اس کو علی جل جلالہ نے علی بنایا ہے۔ کسی سفلہ مزاج شخص کو مقام علی کی کیا خبر؟ نادانو، تم ان کے خلاف زبان کھول کر اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہو مگر ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے۔ یاد رکھو، علی مرتضیٰ کے خلاف لب کشائی کرنا آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات آ گئے ہیں، اور چونکہ محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے لہذا اس طویل حدیث کے ضمن میں جو دوسری احادیث آ گئی ہیں ان کی صحت بھی ازخود ثابت ہو گئی۔ نیز یہاں ایک عظیم فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ خداوند قدوس اپنی برگزیدہ ہستیوں کے فضائل ہمیشہ ایسے ہی حاسدین و معاندین کے حسد و عناد کی تردید میں آشکار فرماتا ہے۔ اگر کبھی آپ غور فرمائیں کہ سورہ دوحہ، سورہ الکوثر اور سورہ القلم وغیرہ صورتیں اور آیات کیوں اور کس وقت نازل ہوئیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ سیدنا ابن عباس علیہ السلام کی زبان مبارک ایسے ہی موقع پر گوہر افشاں ہوئی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس بھی اکثر ایسے ہی مواقع پر جنبش میں آئی۔ علی اور قرآن دونوں جدا نہ ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت ابو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، دونوں جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اس حدیث پر غور کرنے سے اس ناکارہ کے ذہن میں ایک مفہوم آیا ہے، اور یقیناً وہ ایک روحانی مفہوم ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت علی مرتضیٰ اور قرآن مجید کے مابین اس قدر دائمی معیت ہے تو پھر کیا یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ کسی شخص کو قرآن کریم سے حقیقی فائدہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے من میں قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کی محبت ملزم نہ ہو اور قرآن حکیم سے حقیقی فائدہ حصول ہدایت ہے، اور یہ نعمت
محبت اہل بیت کے سوا قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی۔ سو جو شخص اس محبت کے بغیر قرآن فہمی کی کوشش کرتا ہے، یقین فرمائیے اس پر ہدایت کی نہیں ضلالت کے دروازے کھلتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ بات حیران کن محسوس ہوتی ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کس طرح شہر علم کا دروازہ ہو سکتے ہیں، جبکہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان سے نہیں بلکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا، ایسے لوگ اگر غور کریں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو سکتی ہے کہ حب مرتضوی کے بغیر کسی حد تک علوم قرآنی پر تو دسترس حاصل ہو سکتی ہے، مگر قرآن بطور ہدایت من میں نہیں اتر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا کہ علی سے محبت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض منافقت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔